ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک اگر کسی چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی اس کے سامنے سے گزرنا چاہے تو اسے روک لے، اور اگر وہ نہ باز آئے تو اس سے جھگڑا کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نمازی کو حکم دیا کہ جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھے۔ آج کل مساجد میں کرسیاں موجود ہیں، انسان نفل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے تو پہلے تو کوشش کرے کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھے تاکہ کسی کو گزرنے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر پیچھے نماز پڑھتا ہے تو کسی ستون کے پیچھے دیوار پہ ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر کرسی وغیرہ اپنے آگے رکھ لے تاکہ کوئی گزرے اور گناہگار نہ ہو۔ البتہ جماعت ہو جاتی ہے، کچھ نمازیوں کی نماز رہ جاتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب ظاہر بات ہے دوران جماعت تو انہوں نے سترہ آگے نہیں رکھنا، تو اس لیے ان کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو حکم دیا کہ وہ روکے، ہاتھ ایسے باندھے ہوتے ہیں تو اگر گزرنے والی کی توجہ کسی اور طرف ہے تو انسان پھر زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اونچا کہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ قریب سے گزرتا ہے تو صحابہ کی عادت تھی وہ ایسے ہاتھ کر کے روک دیتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بندہ آگے سے گزرنے لگا تو انہوں نے ہلکے سے اشارے سے روکا، اسے نہ پتہ چلا تو انہوں نے زور سے مارا۔ اب یہ صحابی رسول تھے، وہ بندہ چپ کر گیا۔ مروان بن حکم حاکم تھا، اسے شکایت کی کہ ابو سعید نے مجھے مارا ہے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس محفل میں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے اس کو مارا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، یہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی کے سامنے سے گزرے اسے روکو، نہ روکے تو اس سے لڑو۔ اور یہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے مارا ہے تو دوسرا بندہ مر گیا تو قصاصاً نمازی کو قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ گزرنے والا باز نہیں آتا تو اسے مارو، اور بسا اوقات مکہ ایسے لگتا ہے کوئی مر بھی جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو بندوں کو چھڑانا تھا، چھڑاتے ہوئے ایک نہیں چھوٹ رہا تھا تو اسے مکہ مارا۔ مکہ مارنے کے لیے نہیں مارا تھا، مکہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے مارا، لیکن اس کو لگا ایسے کہ وہ ادھر ہی مر گیا۔ بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو اس پر علماء نے لکھا کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے اور نمازی نے اسے مارا جس سے اس کا نقصان ہو گیا، مر گیا، دان ٹوٹ گیا، تو نمازی سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ آگے سے گزرنے والا شیطان ہے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ آگے سے گزرنے پر کتنا گناہ ہے تو وہ 100 سال کھڑا رہے، کہ اسے کتنی سخت سزا ملے گی نمازی کے آگے سے گزرنے سے، تو وہ 100 سال کھڑا رہنا برداشت کرے لیکن کسی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ بندہ زمین میں دھنس جانا پسند کرے گا اس بات سے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرے، کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ آگے سے گزرنے پر مجھے اتنی سزا دی جائے گی، تو اس پر انسان احتیاط کرے۔ کہیں بھی 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں نماز مکمل ہونے میں، یا اگر کوئی بندہ غلط جگہ کھڑا ہو گیا، گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انسان وہ 4 رکعتیں کتنے منٹ میں پڑھے گا؟ میں تو اکثر نمازیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ 3 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ چلو اگر کوئی بندہ سلو پڑھتا ہے تو 5 منٹ میں پڑھ لے گا، تو انسان انتظار کر لے کہ بھائی یہ نماز پڑھ لے پھر جاؤں۔ ضرور اپنے آپ کو شیطان بنانا ہے، اپنے سر پہ گناہ لینا ہے، پھر خصوصاً مسجد میں تو جماعت ہو جائے تو انسان اگر راستہ گزرنے کا موجود ہے تو فبہا، گزرنے کا راستہ موجود نہیں ہے تو 2-4 منٹ صبر کر لیں۔ مسجد میں روکنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مسجد میں رکنا تو ویسے ہی ثواب ہے، نماز سے پہلے آ کر بیٹھنا اور نماز کے بعد بیٹھنا، جب تک انسان باوضو مسجد میں ہو۔ اور دوسری شرط حدیث میں یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ 2 شرطیں ہیں کہ مسجد میں آیا اور باوضو ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی، تو جب تک وہ مسجد میں ہوگا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اتنی دیر اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، اسے نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔
تو پھر خود مسجد میں شیطان کیوں بنے انسان؟ تھوڑی دیر صبر کر لے تاکہ نمازی اپنی نماز پوری کریں، پھر انسان گزرے۔ اگر کوئی جلدی ہے تو پھر کوئی چیز وغیرہ اٹھا کے آگے رکھے، سترا بنائے اور پھر آگے سے گزرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا